ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. قدر عزت، احترام، عظمت، بزرگی، شرافت، امن و شانتی، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اللہ اکبر. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نبی پر اترا ہو یہ کتاب، وہ نبی تمام انبیاء میں افضل. جس مہینے میں نازل ہوا ہو یہ کتاب، یہ قرآن 12 مہینوں میں سب سے برکت والا، سب سے رحمتوں والا، سب سے سعادت والا مہینہ وہ ہو جائے. اور مہینے میں بھی جس رات کو یہ قرآن اترا ہو، جس رات کو نازل کیا گیا ہو، اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے سے افضل قرار ہے. یہ کتاب کی کتنی فضیلت ہے. ہم لوگوں نے اس کتاب کو حقیقت میں بھلا دیا ہے، اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں اتارا. پھر انسان کو مزید توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لوگوں تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے قدر کی رات کون سی رات ہے، عزت کی رات کون سی رات ہے، عصمت کی رات وہ کون سی رات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی. توجہ، انسان کی توجہ کھینچنے کے بعد، توجہ مبذول کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح. لوگوں سن لو، اس رات کو فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر حکم کو لے کر کے، ہر معاملے کو لے کر کے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ ساری کی ساری رات، یہ پوری کی پوری رات، یہ مکمل ترین رات سلامت والی ہوتی ہے، امن والی ہوتی ہے. اس رات شیطان انسان کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. اس دن شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، امن والی رات ہوتی ہے. یا حتی مطلع الفجر. اور یہ سلامت، یہ امن و شانتی، یہ سکون فجر کے اذان ہونے تک رہتی ہے، طلوع فجر تک رہتی ہے. میرے بھائیو، اس لیے اس آیت سے جو معلوم ہو رہی ہے کہ پوری رات سلامت والی ہے، تو ہمیں مغرب کی اذان جب ہو جائے تو رات کا ابتدا اور آغاز ہو گیا. وہاں سے لے کر کے فجر کی اذان جو ختم سحری ہے وہاں تک یہاں کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہیں، سلامتی ہیں. اور اس درمیان میں مغرب کی اذان ہونے سے لے کر کے فجر کے ختم سحری کی، فجر کی نماز کی اذان جب تک نہ ہو جائے، اس درمیان میں جو بھی عبادت کی جائیں اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے، اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے، اس کے اجر اور ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. یعنی یہ کہہ لیجیے کہ عابد، ایک عبادت گزار، ایک نیک شخص، ایک قرآن پڑھنے والا، ایک نماز پڑھنے والا، ایک زکات نکالنے والا، ایک حج کرنے والا، ایک زکات عمرہ کرنے والا، ایک زکات ادا کرنے والا، ایک لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا، ایک خدمت خلق والا انسان 83 سال 4 مہینہ زندہ رہ کر جتنی نیکی کما سکتا ہے، جتنا ثواب کما سکتا ہے، جتنا اجر کما سکتا ہے، جتنا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، جتنا مالک حقیقت کو خوش اور راضی کر سکتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جنت کے اندر اعلیٰ اور بلند ترین درجہ حاصل کر سکتا ہے. اگر ایک لڑکا جوان ہوا، بلوغت کو پہنچا، صرف ایک رات عبادت کی 83 سال
جس نے عبادت کی تھی وہ ساری نیکی ایک رات میں اس نے حاصل کر لی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. ایک جوان جس پر ابھی نماز فرض ہوا ہے، اس نے ایک رات عبادت کر لی. ایک رات کا مطلب یہ آپ 5 راتوں میں ہے، اس کا علم نہیں ہے، 5 راتوں میں ہے. تو 5 رات کو جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے فجر کی اذان تک. تو اس نے 83 سال جس انسان نے عبادت میں اپنی عمریں کھپائی ہو، جتنی نیکی اس نے حاصل کر لی، ایک جوان نے اپنے جوانی، اپنی عمر کی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا، رمضان آیا اور صرف 5 رات کو جاگے. ان میں سے ایک رات جو شب قدر ہے، اس رات کی عبادت اتنی ہوئی کہ 83 سال 4 مہینہ عبادت کر کے جتنا ثواب کمایا اس سے زیادہ نیکی اس جوان نے کما لیا. کتنی بڑی فضیلت کی بات. اب تھوڑا سا اس کی روشنی میں ہمارے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں. ہم لوگ بھی رات کو عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے کا نظریہ کیسا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے میں اگر اس رات کی عظمت کو دیکھ کر کے، اس رات کی احترام اور عزت کو دیکھ کر کے اگر جاگنے کا لے کر کے تھوڑا سا تذکرہ کیا جائے، بحث کیا جائے، تو پتا چلے گا کہ ہماری راتیں گزرتی کیسی ہے. تراویح جو لوگ پڑھتے ہیں، چلو تراویح پڑھ لیے، پھر بھی انہوں نے ایک اچھا کام کیا، جماعت سے عشاء کی نماز پڑھی، نفلی نماز یعنی قیام اللیل انہوں نے کر لیا، ایک حصہ اس نے ادا کر لی. اور جو نہیں کرتے ہیں وہ تو خیر ان کی بات ہی چھوڑیے، وہ یوں ہی رات کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں. بہرحال تراویح چاہے پڑھنے والے ہو یا نہ پڑھنے والے ہو، گھر چلے گئے، گھر میں فیملی میں ہاں شور مچا رہے ہیں، بچوں میں باتیں کر رہے ہیں، فیملی میں لگے ہوئے ہیں، تب تو موبائل دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، گروپ میں کچھ میسج دیکھ رہے ہیں، کسی نے کیا لکھ دیا، کہاں کیا ہوا. یہ سارا منظر گھر میں کب تک ہوتا ہے؟ 12:30 1 بلکہ کہہ لیجیے 1:30 بجے تک یوں ہی ہوتا ہے. یا باہر بیٹھے ہیں، گپے لڑا رہے ہیں، ٹک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں. 1 بج چکا ہوتا ہے، 12:30 بج چکا ہوتا ہے، رات کا ایک اہم ترین حصہ گزر چکا ہوتا ہے. اب گھر سے نکلے کہاں پر عبادت کرنے کے لیے؟ مسجد میں. اور مسجد آ کر کے بیٹھے بھی تو 4 دوست آئے، آپ نے کتنی پڑھی، ہم نے کتنی پڑھی، فلاں وہاں پر اس مسجد میں یہ مسائل ہو گیا، وہ مسائل ہو گئے، انہوں نے ایسا بول دیا، انہوں نے ایسا بول دیا، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں دوستوں کے بیچ میں اور آدھا گھنٹہ ہو گئی. 1:30 بجے آئے تو 2 بج گیا. اب کتنا بچا ہوا؟ 2 بجنے کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے سحری کی اذان ہوئی. سحری کی اذان ہوئی، وطر پڑے، وقت سے بھاگ گئے. کتنا جاگے تو پوری رات، محنت تو کی، بیدار تو رہے، نیند خراب تو کیا، لیکن عبادت میں کتنا وقت ملا؟ 1.5 گھنٹہ وقت ملا. کہیے اس طریقے سے بات کرنے سے 83 سال 4 مہینے کی بات کا ثواب ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا. یہ رسمی جاگنا ہے، یہ رواجی جاگنا ہے، یہ عادت نام کا بیدار رہنا ہے. اس کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل ثواب آپ کو نہیں ملنا ہے. بالکل ویسے ہی ہے عاملۃ ناصبہ. بہت سارے لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، نمازیں بھی پڑھ کر کے آیا ہوگا، زکات بھی ادا کیا ہوگا، حج اور عمرے بھی کر کے آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے راضی، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں کیا ہوگا، یا تو شہرت کے لیے کی ہوگی یا ریاکاری کے لیے کی ہوئی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، کام کرنے والے، عبادت کرنے والے بھگ کر کے چور چور ہوں گے. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اعمال کا بدلہ کچھ بھی نہیں ملے گا. میرے بھائی ایسا ہی ہوگا. رات بھر جاگ گئے، نیند خراب کر دی، پڑھنے میں بھی وہی محنت کرتی، بات چیت میں بھی سیم محنت کرتی. اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، دل میں خوش ہوں گے، دل میں خوش ہوں گے کہ آج تو 4 مہینے
83 سال 4 مہینے کی عاجز اللہ سے لینا ہے، لیکن پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ملنا وہاں پر۔ تو اس لیے یہ اس بگاڑ کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کر رہے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی، آپ نے افطاری کیا، دوسرے ضروریات سے فارغ ہو گئے، فارغ تو کیا دیکھیں ہی میں فارغ ہو جائیے، پھر قرآن لے کر کے بیٹھ جائیے گھر میں، تلاوت کیجیے۔ عشاء کی اذان تھا، عشاء کی اذان ہوئی، آپ سب اول میں آنے کی کوشش کریں، نماز میں شریک ہوئے، نماز پڑھے، قیام اللیل تراویح کی پڑھیے۔ کیوں کہ اس رات کے تعلق سے خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کی رات، شب قدر کو جس نے کیا کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان رکھ کر کے ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے، اللہ رب العالمین نے ان کے ثابت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ کو معاف فرما دیا۔ تراویح پڑھ لی، چھوٹے گناہ تو سب معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے۔ اب تک یہ بات کریں کہ جنت میں مقام اونچا ہوگا، یہ لیلۃ القدر کی تراویح کے تعلق سے۔ تراویح جماعت سے نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لیجیے، تھک گئے تھوڑی دیر، چائے پی کر کے ہاتھوں ہاتھ مسجد میں حاضر ہوئیے۔ گھر میں بات کرتے ہیں تو گھر میں پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت میں لگے، پوری رات قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور خصوصی طور پر اس رات کو رونا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، نہ جانے کتنے فرائض سال میں چھوٹ گئے، نہ جانے کتنی کوتاہیاں ہوئی، نہ جانے اجانے انجانے میں کتنے گناہ ہوئے، یا اللہ اس برکت والی رات میں، اس سعادت کی رات میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یا اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ دعا کیجیے سر، یہ رات دعا کی ہے میرے بھائی، یہ رات کھانے کی نہیں ہے، یہ رات پینے کی نہیں ہے، یہ رات خوشیاں منانے کی نہیں ہے، نوجوانوں سن لو، یہ رات موبائل چلانے کی نہیں ہے، یہ رات گلیوں میں کرکٹ کھیلنے کی نہیں ہے، یہ رات پیٹ پر سوار ہو کر کے ادھر سے ادھر پھرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات قدر کی رات ہے، عزت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، ثواب اور نیکی حاصل کرنے کی رات ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس رات کے ایک لمحہ کو خراب نہ کریں۔